نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم۔ منبر رسول پر جلوہ گر فخر گجرات حضرت مولانا خیر الدین صاحب، مفتی حفیظ الرحمن صاحب، مولانا نوشاد صاحب بلبل باغ مدینہ، دیگر علماء ذوی الاحترام، حفاظ کرام، حاضرین حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنی دعوت اسلامی UK کے 28ویں سالانہ سنی اجتماع کے دوسرے روز نور ہال پرسٹن میں اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن و احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں اس وقت جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں اور تھوڑا سا بھی احساس یا شعور رکھتے ہیں، وہ اس چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمان دنیا کے ہر خطے کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے پریشان کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر کسی ملک کے اندر کسی حد اطمینان سے ہیں بھی تو جنرلی اگر پوری دنیا کا سروے کیا جائے تو زیادہ تر مسلمان مختلف قسم کی پریشانیوں کے شکار نظر آئیں گے۔ حالانکہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے بن مانگے سارے انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو بہت ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جن مسلمانوں کے پاس پہننے کے لیے کمپلیٹ کپڑے نہیں تھے،
ان مسلمانوں کے قدموں کے اندر کیسر و کسرا کے تاج پڑے ہوئے نظر آئے۔ پھر آہستہ آہستہ عروج کی شاہراہ پر مسلمان گامزن ہوتا چلا گیا، اور آئی تھنک لاسٹ 6 to 7 سینچری سے مسلمان کئی اعتبار سے ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے، زوال کی طرف جا رہا ہے۔ اور اس ڈاؤن فال کے سلسلے میں جب دنیا کے دانشور انٹلیکچوئل بیٹھ کر کے غور کرتے ہیں اور پلاننگ سے کرتے ہیں کہ اس قوم کے زوال کی وجہ کیا، ڈاؤن فال کا ریزن کیا، تو کوئی کہتا ہے کہ اکنومیکل، فائنینشیل، ایجوکیشنل، پولیٹیکل، مسلمانوں کا گراف اتنا نیچے چلا گیا کہ جس کی وجہ سے مسلمان آج پریشان ہے۔ اور اس قوم کی ایک سب سے بری عادت جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی یہ قوم خاص طور پر اپنی کمی کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتی، اپنی تباہی کا سبب کسی اور ہی کو وہ قرار دے دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جے پور کی سرزمین پر میرے ایک ساتھی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ ایک سینٹنس میں مجھے آپ جواب دیجئے کہ اچھا انسان بننا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے ان کو جواب میں یہی کہا تھا، اچھا انسان بننا ہو تو دوسروں کی خوبیاں تلاش کرو اور خود کی خامیاں تلاش کرو، تم اچھے انسان بن جاؤ گے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف دوسروں کی ہی خامیاں دیکھتے ہیں اور خود کو خوبیوں کا مرصع تصور کرتے ہیں۔ اب آئیے میں قرآن کی روشنی میں ہماری تباہی کی وجہ بتاؤں، قرآن کی روشنی میں ہماری پریشانی کا سبب بتاؤں، قرآن کی روشنی میں اللہ کی رحمت کے روٹ جانے کا ریزن بتاؤں۔ وہ پروردگار جو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، جا بجا رحمان الرحیم کی حیثیت سے اس کی صفت کا ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے، جس نے خود فرما دیا کہ وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ جن بندوں سے اتنی محبت ہے کہ بندہ ماں کے شکم میں پہنچ جائے تو اس کی پرورش وہاں پر وہ کرتا نظر آتا ہے، اور وہ خود رحم کو اتنا پسند کرتا ہے کہ ارشاد فرماتا ہے مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے، سرکار فرماتے ہیں وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ آپ ذرا سوچیں، جا بجا مہربانی کے سلسلے میں فرمایا گیا، اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر ہی مہربانی نہیں کی، جانوروں پر بھی مہربانی کی۔ آپ ذرا سوچو، وہ پروردگار اپنے بندوں کو عذاب میں گرفتار کر کے کیا کرے گا؟ ایک ماں جتنا اپنے بچے کو نہیں چاہتی، اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ لیکن میرا پروردگار ریزن بتا رہا ہے کہ کس وجہ سے تم پریشانی میں گرفتار ہوتے ہو، کس وجہ سے اللہ عز و جل تمہیں تکلیف کے اندر گرفتار فرماتا ہے۔ تو خود اللہ نے فرمایا ریزن، اور اسی پر آج میری انشاءاللہ گفتگو مکمل ہوگی، اسی کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟
یہ تو ہے نہیں کہ وہ عذاب دے کر اپنی طاقت تم کو دکھنا چاہتا ہو کہ دیکھو میں کتنا پاورفل ہوں. نہیں، وہ اپنی طاقت دکھانا جب چاہتا ہے دکھا دیتا ہے. 32 سیکنڈ کے اندر زلزلے کے ذریعے دنیا کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کرنے کی طاقت ہے اس کے اندر. سونامی کے ذریعے انسان کے بنائے ہوئے پلان کو چکنا چور کرنے کی طاقت ہے اس کے اندر. وہ بہت قوت والا ہے، وہ بہت طاقت والا ہے. تو پھر تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ اب عذاب کیوں تم پر آتا ہے؟ پریشانی میں تم کیوں گرفتار ہوتے ہو؟ تو اللہ نے ریزن بیان فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو. پتا چلا جب جب ناشکری ہوتی ہے اللہ رب العزت جل جلالہ پریشانی میں گرفتار کر دیتا ہے. جب جب اللہ عز و جل کی نعمتوں کا مس یوز ہوتا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے. بڑے پیارے انداز میں قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ نعمتوں کو نہیں چھینتا. کسی کو اگر کوئی چیز اللہ نے دے دی تو اس وقت تک اللہ نہیں لیتا جب کہ جس کو دی گئی ہے چیز وہ خود کو چینج نہ کر دے. اس قابل اگر نہیں رکھتا اللہ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے. زمینیں ہمیں دیں، چھین لی گئیں، اس لیے زمین دی گئی تھی کہ زمین پر سجدہ کرتے، لیکن ہم نے زمین کو گناہوں پر گواہ بنایا. دولت اس لیے دی تھی کہ ہم دولت کے ذریعے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کریں. ہم نے، ہماری قوم نے دولت کے ذریعے عیاشیاں کی، دولت چھین لی گئی. عزت و وقار کا تاج دیا گیا تھا، عزت و وقار کا تاج چھین لیا گیا. اس لیے کہ عزت و وقار جس سبب سے اللہ نے دیا تھا وہ کوالٹی اب انسان میں نہ رہی تو انسان سے وہ نعمت چھین لی گئی. اسی طریقے سے جتنی بھی نعمتیں اللہ دے رہا ہے اللہ چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اگر تم میری عبادت کرنے والے بندے ہو تو جب جب میری نعمت ملے تب میرا شکر ادا کر. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے ایک نعمت نہیں عطا فرمائی. نعمتوں کا عالم تو یہ ہے کہ خود رب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. جب اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو اللہ کی نعمت کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میرے کریم نے فرما دیا کہ یقیناً میری ساری نعمتوں کو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اور جب کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو ساری نعمتوں کا شکر بھی نہیں بجا لا سکتے. تو بس اتنا کرو جس کے صدقے میں ساری نعمتیں میں نے عطا کی، بس میرے اس محبوب پر درود و سلام پڑھتے رہو، میری نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا. میرے محبوب محبت میں گرفتار ہو جاؤ، ان کا ذکر کرتے رہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اللہ تمہیں کامیابی سے ہمکار فرما دے گا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں بہت دور آپ کو لے جانا نہیں چاہتا. ڈیلی کی لائف کے اندر اللہ کی نعمتوں کا مس یوز جس طریقے سے ہو رہا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو اس سے قریب کرنا چاہوں گا
کہ آپ ڈیلی کی پریکٹیکل لائف کے اندر اس کو محسوس کر سکیں اور ناقدری کو اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے یہاں اوکیشن ہوتا ہے، شادی وغیرہ کا فنکشن ہوتا ہے، اب اس میں آپ دیکھ لیجئے مس یوز کا معاملہ، کھانے کا، پیسوں کا، ان ساری چیزوں کا مس یوز ہو رہا ہے۔ میں نے بہت ساری ایسی شادیاں کرنے والوں کو دیکھا ہے جو شادی کے ٹائم پر تو کسی حد تک مسکراتے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے بعد کئی سالوں تک سر پکڑ کے روتے نظر آتے ہیں، اتنا قرض ہو گیا۔ اور ویسٹ آف منی کی سچویشن، العیاذ باللہ، ویسٹ آف فوڈ کی سچویشن، العیاذ باللہ۔ آپ جانتے ہیں، مجھے ایک حدیث یاد آ رہی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا نیچے پڑا ہوا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، روٹی کا ٹکڑا دو۔ اٹھایا، سرکار نے اسے صاف کیا روٹی کے ٹکڑے کو، اور کھاتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے عائشہ، یہ وہ نعمت ہے کہ ایک بار گھر سے چلی جاتی ہے تو پلٹ کر نہیں آتی، عائشہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ذرا سوچو آپ، آج ہم اپنے ٹائم کو دیکھیں تو ہمارا ٹائم کہاں ویسٹ ہو رہا ہے؟ مور دین 80% سوشل میڈیا، واٹس ایپ۔ جب یہ ساری چیزیں ہم سے ہو رہی ہیں تو اللہ عز و جل ہمیں تکلیف میں گرفتار فرما دیا۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکر نہیں بجا لائیں گے تو پھر اللہ تعالی ہم سے وہ نعمت چھین لے گا۔ میں نے کل اپنی گفتگو میں ایک جملہ کہا تھا، ہمارے بھائی حافظ مقصود ہیں اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے پورا وائرل کیا۔ میں نے کل اپنی تقریر میں کہا تھا، چونکہ کل میری تقریر کا موضوع زبان تھا، ٹنگ، تو میں نے کہا تھا کرنا کیا ہے، اپنی زبان کو کی طرح استعمال کرنا ہے۔ ایک سینٹنس میں نے کہا تھا اور وہ یہ تھا، مخلوق سے کم بولو، خالق سے زیادہ بولو۔ اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انبیاء کرام، صالحین کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو وہ اپنا غم بھی کسی سے نہیں کہتے تھے، وہ اپنا غم بھی اپنے رب سے کہتے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جب جب ہم سے ناشکری ہوگی، جب جب اللہ کی نعمتوں کا مس یوز ہوگا، اللہ وہ نعمت ہم سے چھین لے گا۔ پھر ان نعمتوں کو اللہ عز و جل ہم سے چھین لیتا ہے، اور جب جب انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے گا، رب قدیر جل جلالہ وہ نعمت چھینے گا نہیں، بلکہ میرا رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم نعمت کی قدر کرو گے میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ لیکن یہاں بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، سب کے وعدے پر بھروسہ ہے، رب کے وعدے پر جیسا بھروسہ ہونا چاہیے ویسا نہیں۔ ایک بلڈر اگر کہہ دے، ایک بزنس مین کہہ دے، ہم نے بہت سارے پرسٹن کے بھی اور دوسرے علاقوں کے بھی یوک کے بزنس مین کو دبئی کے اندر بہت زیادہ خواب دکھانے والوں کو انویسٹمنٹ وہاں پر کرنے کی وجہ سے ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے۔ جی کہ دبئی والوں نے خواب دکھایا، سب کچھ بیچ کے وہاں پیسہ لگا دیا، بعد میں پتہ چلا سب ختم۔ جہاں چمکتی کوئی بات آ جائے بھروسہ کر لیا۔ نادان ایک بات اچھی طریقے سے دل کے اندر محفوظ کر لو، ان اللہ لا یخلف المیعاد،
بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ عز و جل جو وعدہ فرماتا ہے وہ پورا فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے تجھے زیادہ کی طلب ہے، بند تجھے کچھ نہیں کرنا، بس میری نعمتوں کی قدر کر، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے زیادہ تھا، میری نعمتوں کا شکر ادا کر۔ تیری محنتیں اتنی نہیں کہ میں تجھے وہ نعمتیں دوں جو دنیا نہیں دے سکتی۔ آنکھ کون دے سکتا ہے؟ کان کون دے سکتا ہے؟ کس نے